ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بات کرنے والی ہوں اس ٹاپک کے حوالے سے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم اپنے بہت سے سپنے، اپنے بہت سے ایسے کام اسی لوگوں کے کہنے کی وجہ سے ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ ایسے نہ ہو میں یہ کام سٹارٹ کروں اور میرے پیچھے اس طرح کی باتیں کی جائے، لوگ اس طرح کا کہیں گے، لوگ ایسا کہیں گے، تو ہم کیا کرتے ہیں اپنے بعض جو ڈریمز ہوتے ہیں، بعض جو کام ہوتے ہیں انہی لوگوں کی وجہ سے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔ لوگ تو یہی چاہتے ہیں، لوگ اسی وجہ سے ہمارے تمام ڈریمز کے لیے کیا ہے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ لوگ یہ باتیں کریں اور ہم پر ان کی باتوں کا اثر ہو۔ اگر ہم لوگوں کی باتوں کو دیکھتے رہیں گے اور ان کی باتوں کو سن کر اپنے تمام کام روک دیں گے، اپنے تمام خوابوں کو چھوڑ دیں گے، تو ہم اپنے اوپر خود ظلم کریں گے۔ کیونکہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم کیا ہے اپنے آپ کو کیا ہے کامیاب نہ کر سکیں، ہم اپنے لیے کچھ کر نہ سکیں۔ اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے، کچھ بننا ہے، کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں، لوگوں کی باتوں کو اگنور کریں۔ وہ جو بھی کہتے ہیں کہنے دیں، لیکن آپ انہیں اگنور کریں۔ کیونکہ ہمارے انبیاء علیہ السلام نے بھی کفار کی باتوں کو اگنور کیا ہے۔ وہ بھی تو ان کا تمسخر کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اذیت دیتے تھے انہوں نے کیا کیا، ان سب کو برداشت کیا، صبر کیا، لیکن اپنے منصب کا جو کام تھا، تبلیغ تھی، اس کو نہیں روکا۔ اسی طرح ہمیں بھی، ہم جب ایک کام سٹارٹ کر رہے وہ دین کے لیے ہے یا اپنے غرض کے لیے، ہم جب سٹارٹ کر رہے ہیں تو ہمیں اس کو اختتام تک بھی لے جانا چاہیے۔ ہمیں لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اپنے اس کام کو نہیں روکنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ کچھ لڑکیاں ہی دیکھ لیں، وہ جب کالج یونیورسٹیز میں جاتی ہے تو وہ فل پردے میں جاتی ہیں، ان کے گھر والے کہتے ہیں ہم اجازت دیتے ہیں آپ جائے پڑھیں، لیکن فل جو ہے شرعی پردے کے ساتھ۔ لیکن لڑکیاں جاتی ہے، جب وہاں دیکھتی ہے تو وہاں پر جب اس کا تمسخر کیا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے، ویسے ہی اس پر کیا ہے باتیں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تو وہ کیا ہے امبیرس، شرمندگی محسوس کرتی ہے، اور پھر وہ کیا کرتی ہے ان کے ماحول میں گھلنا اس کا سٹارٹ ہو جاتا ہے، ان کی طرح کیا ہے وہ پھر اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتی ہے، ان کی طرح ویسٹرن لک ظاہر کرنا چاہتی ہے، ویسٹرن ڈریسز استعمال کرتی ہے۔ گھر سے تو وہ جا رہی ہے پردے میں، لیکن وہاں پر ان کے عبائے وغیرہ نکل جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ کہتی ہے کہ ہم اس لک میں جائیں گے، وہ ہم پر باتیں کریں، تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں، ہم پر ہنسا نہ جائے، ہم بھی ان کی طرح دکھے۔ اگر آپ جا رہی ہے تو ہمارا مقصد وہاں پر صرف علم حاصل کرنا ہے، جو کہ ہم پر فرض ہے کہ ہم علم حاصل کریں، ہم مسلمان پر کیا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ آپ جس چیز کے لیے جا رہی ہے آپ اسی چیز پر دھیان دیں، نہ کہ لوگوں کی باتوں پر۔ جب ہم لوگوں کی باتوں پر دھیان دیتے ہیں نا تو ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اگر آپ کو کچھ کرنا ہے، دین کے لیے کچھ کرنا ہے، تبلیغ کرنی ہے، اپنے دین کی سربلندی کے لیے کچھ کرنا ہے، تو لوگوں کی باتوں کو پیچھے چھوڑنا، کیونکہ لوگوں کی یہی باتیں ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتی ہیں۔ جیسے کہ نوح علیہ السلام، جب ان کو حکم ہوا کہ آپ کشتی کو بنائیں، جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو اس پر کیا ہے اسی کے قوم والے کیا ہے تمسخر کر رہے تھے، اس کا مذاق اڑا رہے تھے، تو کیا ہوا؟ انہوں نے کیا کیا، ان کی باتوں کو اگنور کیا، ان کی طرف توجہ ہی نہیں دی، ان کو باقاعدہ ڈرایا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے،
لیکن انہوں نے ان کی بات کا یقین نہیں کیا اور نوح علیہ السلام اپنے کام پر مصروف ہو گئے. ان کی جو ذمہ داری تھی، ان کو جو حکم دیا گیا تھا، ان کو اپنے حکم کو پورا کرنا تھا. تو ہمارے جو انبیاء گزرے ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام نے بھی کفار کی اذیتوں کو برداشت کیا. ان کو ساحر کہا گیا، ان کو کیا کچھ نہیں کہا گیا. بیٹے کی اولاد کی بھی تانا دے دے کر بھی اذیت دی گئی، لیکن کیا کیا گیا؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے ان کی باتوں کو دل پر نہیں لیا، ان کی باتوں کی طرف دھیان ہی نہیں دیا. انہوں نے اپنے جو منصب کا جو فریضہ تھا اس کو کیا ہے بخوبی سر انجام دیا. ہمیں بھی اس سے کیا ہے سبق لینا چاہیے. ہمیں بھی کیا کرنا ہے، لوگوں کی باتوں کو جو ہے نا اپنے دل میں، اپنے دماغ پر سوار نہیں کرنا چاہیے. ہم لڑکیاں کیا کرتی ہیں، جو ویسٹرن لک ہے، جو یہودیوں کے جو طور طریقے ہیں ان کو پسند کرنے لگتی ہے. اپنا جو پردہ ہے، شرعی پردہ، اس کو چھوڑ دیتی ہے کہ میں شادی پر کیا ہے شادی جاؤں گی، مجھ پر ہنسا جائے گا، یہ دیکھو اتنی شادی آئی ہے، یہ ہو گیا ہے، بھائی میں آئی ہے، سر پہ دوپٹہ اوڑھا ہے، ایسے لگ رہی ہو، ویسے لگ رہی ہو. اسی خوف اور ڈر سے وہ کیا کرتی ہے، اپنے شرعی پردے کو بھی بھول جاتی ہے. جو دوپٹہ ان کے سر پہ اوڑھنے کا ہوتا ہے وہی وہ لوگ اپنے گلے کا پٹا بنا دیتی ہے. تو اس لیے دیکھو، انسان کا جو ضمیر ہوتا ہے نا، وہی اس کا جو کیا ہے رہنما ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے ہر برے کام سے. ٹھیک ہے، یعنی آپ خود لے لیں، جب آپ کوئی کام کرتے ہیں اور وہ کام آپ کے لیے جائز نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ آپ کے لیے جائز نہ ہو تو آپ کو خود فیلنگس آتی ہے. آپ کو فیلنگس آتی ہے کہ یہ کام غلط ہے. وہ ہوتا ہے ہمارا ضمیر. ہمارا ضمیر خود ملامت کرتا ہے یہ کام نہیں کرو، اور ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے. جب ہمارا ضمیر اندر سے ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے، ہمارا دل کہہ رہا ہوتا ہے، وہ ہمارا ضمیر ہوتا ہے، وہ ہمیں کہتا ہے یہ کام نہ کرو، اور ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے. اور یہی اصل مومن اور مسلمان کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کا ضمیر اس کو غلط کام پر ملامت کرتا ہے. اور جس کو ملامت نہیں کرتا نا، اس کو گناہ کے کام بھی جو ہے نا دھس سکتے ہیں نا، تو اس کا ضمیر ہی مر چکا ہوتا ہے. اور یہ اسی شخص کا مر چکا ہوتا ہے جس کا دل جو ہے نا اللہ کے ذکر سے خالی ہوتا ہے. کیونکہ جب اللہ کے ذکر سے دل خالی ہو جاتا ہے تو وہ دل سخت پڑ جاتا ہے. کیونکہ خود احادیث میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ان کے دل جو ہوتے ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں. یعنی جس مجلس میں فضول باتیں کی گئی ہو اور اللہ کا ذکر نہیں کیا گیا ہو تو اس شخص کا دل سخت پڑ جاتا ہو. جب سخت پڑ جاتے تو اللہ جو ہے اس شخص سے دور ہو جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اپنے اسلام کے مطابق جینا سیکھیں، نہ کہ کفار یہودیوں کے جو شعار ہیں نا، ان کے جو طور طریقے، ان کی ثقافت، ہم نے ان کی ثقافت کو اپنایا ہوا ہے. ہماری جو ثقافت ہے ہم تو وہ بھول ہی گئے. ہماری ثقافت کیا ہے، ہمیں ہمارا اسلام کس چیز کا درس دیتا تھا، ہم کر کیا رہے ہیں. ہم ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ہم ان کے گانے سنتے ہیں، ہم ان کی فلمیں دیکھتے ہیں. یہ چیزیں کیا کرتی ہے، دل اور دماغ میں نفاق پیدا کرتی ہے، جس کے ذریعے ہمارا دل سخت پڑ جاتا ہے. ہم کسی چیز سے عبرت نہیں لیتے. جب ہمارا دل سخت پڑ جاتا ہے نا، جب ہم کسی چیز سے عبرت نہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت افسوس کی بات ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کیا ہے کامیاب ہو سکے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، دونوں جگہ کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ ہم دنیا میں بھی کیا ہو کامیاب ہو، آخرت میں بھی. کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کے مطابق کیا ہے مانگنا چاہیے، اس کا فضل کا سوال کرنا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ہم بڑی سے بڑی چیز بھی مانگ سکتے ہیں. وہ رب ہے، وہ ہمیں بڑی چیز دینے سے کیا ہے قاصر نہیں ہے. وہ اسے اختیار ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور جب آپ ایسے چیز پر قدم رکھ رہے ہیں جس سے آپ کو کیا ہے اسلام کی اشاعت دے رہے، ٹھیک ہے، آپ اسلام کی اشاعت کر رہے ہیں، اس کو پھیلا رہے، ٹھیک ہے، یعنی اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اور آپ کوئی
سنت کا جو طریقہ ہے وہ کہیں آپ کیا ہے کسی کو بتاتے ہو اور اس پر عمل کیا جا رہا ہوتا ہے تو یہ اس کا ثواب آپ کو ملتا ہے. تو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اپنے دین کو نہ چھوڑے، کیونکہ اسی کی وجہ سے ہمارا جو معاشرہ ہے آج وہ پستی کا شکار ہے. اگر سربلندی چاہتے ہو نا تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، اپنے اسلام کی سربلندی کے لیے محنت کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی، جدوجہد کرنی ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم.